یا علی مدد. آج جس عنوان پر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ اگر یہ شعبہ ٹھیک ہے تو ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا معاشرہ، ہماری پوری سوسائٹی صحیح رہے گی. اگر اس شعبے میں یعنی ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری فیملی لائف میں سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو اس سے صرف 2 زندگیاں نہیں بلکہ پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. اور ہم ایک خوشحال گھرانے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں آج بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے اس میدان میں پہلا قدم رکھا ہے اور جو اس میدان میں کئی ڈیکیڈز گزار چکے ہیں. وہ انہیں بتائیں گے کہ یہ راستہ کیسا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک ایک آدمی خود شادی نہیں کرتا اور شادی شدہ زندگی لمبا عرصہ نہیں گزارتا تب تک وہ کسی غیر شادی شدہ کو نہیں بتا سکتا کہ اس زندگی میں کیا مسائل ہیں. یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اس میں کافی پریکٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ممتاز لاکھانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل شام انہوں نے بہت ہی اچھی ایک تقریر کی ہمارے وائزین کو ڈومیسٹک وائلنس پہ، جو فیملی لائف میں ایک انفارچونیٹ مگر ایک ریئل ایسپیکٹ ہے. خدا نہ کرے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے، مگر اس وقت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. اور مجھے خوشی ہے کہ نامدار سوشل ویلفیئر بورڈ ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ جو فیملی جس سے ہم کہتے ہیں، تو ہم فیملی کا آغاز، جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ جب ہم فیملی کہتے ہیں تو ہسبینڈ، وائف، چلڈرن، پیرنٹس، چلڈرن سب اس میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہے یا جس طرح نیچر کا ایک حصہ اسے بتایا ہے اور جو چند بنیادیں اس کی بیان کی ہیں، ہم اسی بیس پہ اپنی باتوں کا آغاز کریں گے. کیونکہ زمانہ چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، نیچر نے، قدرت نے جو باتیں فنڈامنٹلی رکھی ہوئی ہے وہ بدلتی نہیں ہے. ہم ان کا انکشاف کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں، مگر وہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں. آپ کسی بھی پہلو سے دیکھیں، میرڈ لائف کی جو پرنسپل اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے، ساری باتیں بالآخر انہی 2-3 پرنسپلز پہ جا کر ختم ہوتی ہیں. یہ تو ایک قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے، نیچر کی ضرورت ہے. خدا نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، بلکہ جس پروسیس کے تحت ہم بنے ہیں، ہمیں اسی پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے قدرت نے مجبور کیا ہے. تو یہ جو جوڑا بنانا ہے، خدا نے قرآن میں فرمایا، جس طرح آپ نے ابتدائی تلاوت کی آیت میں سنی، کہ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اس نے پیرس بنائے ہیں. اسی طرح اس نے انسان کے بھی پیرس بنائے ہیں، جو نسل انسانی کی بقا کی ضمانت ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، خدا نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے، اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ، ایک نشانی یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تمہارے لیے، تم ہی میں سے، تمہارے ہی جنس میں سے، ازواجن، تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے پیرس بنائے، تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو. یہ جو جوڑے ہیں ہسبینڈ وائف،
ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کے ذریعہ بنو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت ڈالی اور رحمت ڈالی. یہ جو جوڑے خدا نے فرمایا اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ سکون کا باعث بنے. جب وہ سکون کا باعث نہیں بنتا تو آپ جانتے گھر جہنم بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں ڈیفرنٹ پرنسپلز پہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پرنسپلز کے علاوہ جو قدرت نے دی ہے، اس لیے اس کے نتائج برے نکلتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں، مردوں سے کہا گیا وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس کی حیثیت سے. اس میں سے کوئی کسی کی پیر کی جوتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ڈریس ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے. اور لباس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے تن کو ڈھانکنا، عزت و شرافت کو مینٹین کرنا. ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکتا ہے لباس. تو مردوں سے کہا گیا کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو، اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم مردوں کے لیے لباس ہو. اور متقین کے لیے فرمایا گیا والذین یقولون ربنا، متقین جو اچھے لوگ ہیں وہ خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا ہمارے لیے ہمارے ازواج میں سے، ہمارے لیے ہمارے جوڑوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ جو فیملی ہے خدا فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کرنے کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ انہیں ان اصولوں پہ لیا جائے جن اصولوں پہ قدرت نے اسے ہمارے لیے بنا کے دیا ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے ذریعہ، جن پر ایک مرد اور عورت کے تعلقات بنتے ہیں، جن پر ایک گھرانے کی بنیاد پڑتی ہے. ایک بات ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں، اس کائنات میں ہر چیز اپنی جگہ یونیک ہے، کوئی چیز کسی چیز کی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ تمہاری صورت، تمہاری زبان، تمہارے قبیلے، ہر چیز ایک دوسرے سے جو مختلف ہے یہ بھی میرے معجزات میں سے ہے. خدا اگر ایک ہی چیز کی ڈپلیکیٹ بنا دیتا تو وہ ریڈنڈنٹ ہوتا، وہ بیکار ہوتی. اس لیے ہر چیز جو اپنی جگہ پیدا کی گئی وہ یونیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ منفرد ہے اپنی جگہ پہ. کوئی بھی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہے. اس لحاظ سے مرد اپنی جگہ پہ ایک یونیک پرسنالٹی رکھتا ہے، ہر مرد اور ہر عورت. اور جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں اپنی اپنی پرسنالٹیز کو قربان کر کے ایک کوئی تیسری نئی پرسنالٹی کو جنم دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اس یونیکنیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی اپنی دنیا ہے. اس لیے ہم جو بھی بات کریں گے اس میں باتیں تقریباً جنرل ہوگی، جو ممکن ہے ہم بہت عام طریقے سے اس کو کسی سطح پہ ڈسکس کر سکیں، ورنہ ہر شخص کی اپنی دنیا ہے، ہر ایک کا اپنی نوعیت کا مسئلہ ہوگا اور اسے اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر اور اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو یہ یونیک پرسنالٹیز آپس میں مل کر ایک نئی دنیا کو جنم دیتے ہیں جس سے ایک شادی شدہ گھرانہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جو بھی کام ایک سمجھدار انسان کرتا ہے تو وہ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں کرتا. چھوٹا سا بھی کام، خواتین گھر میں کھانا بناتی تو صبح سب سے پہلے ڈش اپنے ذہن میں لاتی ہے نا آپ کے بھی کیا پکانا ہے. یہ جو کیا پکانا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ انگریڈینٹس یا ہے گھر میں تو منگواتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ بازار جائیں یہ چیزیں لے آئیے گا تاکہ آج دوپہر کو یا آج رات کو یہ کھانا پکنا ہے. پہلے ڈش سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر پلاننگ ہوتی ہے کیا چیزیں ہمیں ڈالنی اور کتنی ڈالنی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی جو چیز سامنے نظر آئے اٹھا کے سب برتن میں ڈال دیا اینڈ لیٹس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. شاید نتیجہ کبھی ان ایکسپیکٹڈلی اچھا ہو جائے لیکن شاید نارملی برا ہی نکلے گا نتیجہ. تو
جو لوگ کپڑے سلوانے کے تجربات سے ابھی تک واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بنانا کیا چاہتے ہیں. شرٹ ٹراؤزرز بنانے ہیں, شلوار قمیض بنانا ہے, سوٹ بنانا ہے, شیروانی بنانا ہے, کیا بنانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے کاٹنا شروع کیے, بعد میں سوچنا شروع کیا کہ میں اب کاٹتے ہیں دیکھو کیا بن جاتا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا کہ چلو کاٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنے گا. یا مکان بنانے کے لیے بیٹھے ہیں, چلو بھائی تم کچھ دیواریں یہاں بنا لو, میں کچھ اینٹیں یہاں لگاتا ہوں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو وہ ایک عجوبہ شاید بن سکتا ہے جو لوگوں کی نمائش کے لیے بہت اچھی چیز ہو, مگر وہ کوئی اچھا سا مکان شاید نہ بنے. اس کی آپ ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں, اس کی پلاننگ ہوتی, اس کا اسکیچ بناتے ہیں, اس کے مطابق آپ سامان منگواتے, اس کے مطابق ایک ایک اینٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو گھرانے کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں, ہماری زندگی کا اہم ترین شعبہ, یہ کوئی مجاہدانہ طور پر آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لے کے کود پڑنے والا میدان نہیں کہ آؤ جی چلو شادی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, آؤ چلو منگنی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چیز ہوتی کیا ہے. یہ ان پلانڈ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک پلاننگ کے مطابق ہوتی ہے. اور یہ ہماری زندگی کا 50-60 انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سالوں کا ایک منصوبہ ہوتا ہے. اور قدرت سب کی امید پوری کرے, لیکن منصوبہ بنانا, پروجیکٹ بنانا, پلاننگ کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. کم سے کم یہ جو فیملی ہے وہ ہمارا ایک سفر ہے, وہ ہماری لائف کی, ہماری نجی زندگی کی ایک جرنی ہے. اور اس جرنی پہ آؤ بھائی چلو ہم دونوں مل کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, دیکھیں ہم کہاں نکلتے ہیں. اس طرح تو ہم شاید تجربہ کرتے ہی زندگی گزر جائے گی. اچھی خوشحال زندگی کا ایک خاکہ ذہن میں ہو اور اس کے مطابق ہم اپنا ایک فلائٹ پلان بنائیں کہ بھئی مجھے یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے اور وہ وہاں مجھے میرا ارائیول ہے, وہ میرا ڈیسٹینیشن ہے اور یہ درمیان میں مجھے سفر کرنا ہے. ممکن ہے راستے میں ویدر کی وجہ سے, ٹریفک کی وجہ سے میں تھوڑا ڈیویٹ ہو جاؤں, ڈائیگریس کر جاؤں, مگر مجھے میری منزل معلوم ہے, مجھے میرا روٹ معلوم ہے کہ مجھے کس طریقے سے سفر کرنا ہے. تو یہ بہترین ٹائم ہے انگیجڈ کپل کے واسطے. انگیجڈ کپل کا یہ بہترین ٹائم ہے. آپ اپنے رومانس انجوائے کریں, بہت اچھی بات ہے, آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور خوشحال وقت گزارتے ہیں, مگر کچھ لائف کی ریالٹیز کے بارے میں ابھی سے بات کریں کہ ہماری آنے والی زندگی کیسی ہوگی. وہ ویسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وہ تو آپ خدا پہ چھوڑے, مگر ہم کوشش تو کریں. ایجوکیشن کی پلاننگ بناتے ہیں, اکنامکس کی پلاننگ بناتے ہیں, ہر چیز کی پلاننگ بناتے ہیں. تو ہم اپنی سماجی زندگی, اپنے خاندانی زندگی کی پلاننگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنا فیملی مشن سٹیٹمنٹ بنائیں. اگر ہو سکے تو ہم اس کو لکھیں اور بار بار اس کو اپنی زندگی میں آگے جا کے اس کو آپ ریویو کریں, دیکھیں ہم اپنے چارٹ کے مطابق, فلائٹ چارٹ کے مطابق جا رہے ہیں یا نہیں. اپنے فیملی مشن سٹیٹمنٹ کے اندر کیا کیا ہم ڈال سکتے ہیں. مثلا ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیسا میرج پارٹنر بننا چاہتے ہیں, ہم کیسے شوہر اور کیسی بیوی بننا چاہتے ہیں. لیٹس سٹ اینڈ ٹاک, باتیں کریں. کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ, ایک دوسرے کی مزاج شناسی بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کو کس طرح ٹریٹ کریں گے, کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ ایکولی ٹریٹ کریں گے یا اس میں سے ایک سپیریئر ہوگا ایک انفیریئر ہوگا؟ ابھی سے بات کر لیں. کیا جو انفیریئر جس کو آپ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ اسے ڈیورنگ دا کورس آف دا وے کہ اسے انفیریئر ٹریٹ کیا جائے گا, ایکول ٹریٹ کیا جائے گا؟ ایکول ٹریٹ کریں گے ایک دوسرے کو تو کن بنیادوں پہ کریں گے؟ ہمارے اختلافات کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو ہم نے منگنی کی ہے اور آپ اختلافات کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ ڈسکس کرنا کہ ہم اختلافات کو کس طرح ریزالو کریں گے, کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی میریڈ لائف کا تصور رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں بس مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور بس ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ نہیں ہے. یہ تو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی مٹھاس آپ لوگوں کو آتی ہے, لیکن وہ
پھولوں کا سیج نہیں ہے کچھ دنوں کے واسطے، بعد میں ریئل لائف ہے. تو جو ڈفرینسز ہوں گے ڈفرینٹ میٹرز پہ کیسے ریزالو کریں گے؟ کیا پڑوسیوں کو بلائیں گے ریزالو کرنے کے لیے یا خود ہی کریں گے؟ خود کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ رائٹ اٹ ڈاؤن اگر پاسبل ہو، یا کم سے کم انڈرسٹینڈنگ کریں. اور ڈفرینسز خود مولا نے فرمایا کہ وی آر بورن ود ڈفرینسز. جو یونیکنیس کی میں نے بات کی نا، بھائی مرد یونیک ہے، عورت یونیک ہے اپنی جگہ پہ، اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور اس میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا ہے. وی آر بورن ود ڈفرینسز اینڈ وی شوڈ لرن ٹو لیو ود آور ڈفرینسز. ہمیں اپنے اختلافات کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے. تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں کہ بھئی ڈفرینٹ میٹرز پہ ہمارے اختلافات ہوں گے تو کیا صورتحال ہوں گی کہ ہم اس کو ریزالو کیسے کریں گے. مالی امور کو، فائننس کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. ممکن ہے اب جو ہمارے خاندان بن رہے نوجوان ہیں شاید دونوں کمانے والے ہوں گے. جب دونوں کمانے والے ہوں گے تو کس طریقے سے آپ اپنے فائننس کو ہینڈل کریں گے. آپ کے بچے کتنے ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، یہ سب اللہ کے اوپر مت چھوڑ دیجیے گا کہ آگے جا کے ہم کہیں بھائی جی اللہ کی مرضی تھی ہم کیا کرتے ہیں. اس میں بھی خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اس کا استعمال ہو. ہم کیسے پیرنٹس بننا چاہیں گے، ہم کیسے پیرنٹس بننا چاہیں گے، بچوں کو کیسی زندگی دینا چاہیں گے، کیا ایجوکیشن دینا چاہیں گے، کیا ٹریڈیشن دینا چاہیں گے. لوگ ڈائلیما میں آ جاتے ہیں، بھئی ہمارے ملک میں ایجوکیشن اچھا نہیں ہے، چلو ہم یہاں سے نکلتے ہیں. بھئی کسی اور ملک میں جا کے آباد ہوا، 5 سال کے بعد آگے ایجوکیشن تو اچھا ہے، ٹریڈیشن خراب ہو رہی ہے، اس لیے ہم وہاں سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ پوری زندگی بچوں پہ، تجربات پہ نہ گزر جائے، کیونکہ ان کے لائف کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوگا. تو کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کیا اصول سکھائیں گے، کیسے ٹریٹ کریں گے، کیسے پیرنٹس بنیں گے، بچوں کی خوبیوں کو کس طرح اجاگر کریں گے، بچوں کی خامیوں کو کس طرح درست کرنا چاہیں گے، بچوں کو ڈسپلن کس طرح کریں گے. یہ سارا ایک کورس ہے، یہ پورا ایک ایجوکیشن کا پروسیس ہے. شاید ہم حال ہی میں اس میدان میں داخل ہوئے ہیں، مگر یہ ایک بہت ہی ڈیولپڈ ایریا ہے کہ جس میں جتنا زیادہ ہم اپنے انفارمیشن کو امپروو کر سکتے ہیں اتنا اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم اپنے مستقبل کی کچھ پروگرامنگ کریں، کچھ پلاننگ کریں اور اس کے بعد اس میدان میں ہم آگے بڑھیں. منگنی سے لے کر شادی تک آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. نارملی یہ پریپریشن کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں. اور یہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے ہمارے لیے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، جس میں ہم ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانچ لیں اور جان لیں، کیونکہ بعد میں پھر ہم کو ساتھ میں زندگی گزارنا ہے اور بعد میں ساتھ میں ہمیں نباہ کرنا ہے. جہاں تک ممکن ہو اپنی منگنی شدہ زندگی جو ہے اس کو بہت زیادہ طول نہ دے، بہت لمبائیں نہیں، چونکہ اس سے بھی بہت زیادہ سوشل پرابلمس ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اب ہم شادی کے عمل کی طرف آتے ہیں کہ شادی کو خداوند تعالیٰ نے محبت کا نام دیا ہے. اٹ از بیسڈ آن لو. انسان سے محبت کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کو محبت کی بنیاد پر ہی ہونے دیں. اس کو کوئی اور نام نہ دیں، اس کو کوئی اور صورت نہ دیں. انفارچونیٹلی بہت سی سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی اس سے آزاد نہیں ہیں. شادی کو کوئی ڈیل نہ بنائیں دو فیملیز کے بیچ میں. بعض اوقات وہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، مگر شاید دو بڑوں کی انڈرسٹینڈنگ کی ایک ڈیل ہو جاتی ہے جس میں بچوں کا سودا ہو جاتا ہے. یہ پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. اور جو شادی کی بنیاد ہے، اگر بنیاد غلط پڑی، بہت خوبصورت سا شعر ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میراود دیوار کج.
وہ جو معمار ہے، جو عمارت بناتا ہے، دیوار بناتا ہے، اگر وہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تھوڑی سی، اگر پہلی اینٹ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو کہتے ہیں سریا تک، آسمان تک آپ کی دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی۔ تو جو دو دلوں کا آپس میں ملاپ ہے، اس میں کوئی اور چیزیں جو ہے، بعض اوقات کوئی ناجائز قسم کے مالی مطالبات ہوتے ہیں یا کوئی اور مطالبات ہوتے ہیں جو دونوں فیملی میں سے کسی ایک کو انڈر پریشر ماننا پڑتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کی اس زندگی کے ساتھ جاتی ہے۔ آج یہاں پیرنٹس بھی موجود ہیں، اس کی طرف وہ دھیان دے سکتے ہیں کہ اس کو پیورلی قدرت نے جو رکھا ہے، چونکہ یاد رکھیے شادی شدہ زندگی کی کامیابی ساز و سامان میں نہیں ہے۔ ایک ہیپی میرڈ لائف کا در و دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں، آج ریپیٹ کرتا ہوں، پرنس چارلز اور پرنسس ڈائنا کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کون سی چیز اس کپل کے پاس کم تھی، دنیا میں کون سی چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ جو تمنا کرتے ان کو مل جاتی، مگر نہیں تھا تو گھر کا سکھ نہیں تھا کہ جس کو کہہ رہے تھے کہ ہم جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنی زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری، اس کا اینڈ کتنا دردناک ہوا اور جگ ہنسائی کتنی ہوئی۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی چیز تھی جو اندر سے نکل گئی تھی؟ وہ ہے ٹرسٹ۔ ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تو اتنا بڑا خاندان جو دنیا کے لاکھوں کروڑوں کپلز کے لیے وہ آئیڈیلز تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ تو یہ در و دیوار، سامان اور زیورات اور مکان اور گاڑیاں، اس سے گھر، یہ گھر کے سامان ہے، یہ مکان کے اندر رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ خوشحالی نہیں لاتی فیملی کے اندر۔ اس سے وہ خوشی کے لمحات کہیں گنا زیادہ قیمتی ہے کہ جب مرد اگر شام کو گھر آتا ہے، سکون سے اپنے فیملی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے اور ریلیکسڈ ہوتا ہے، وہ ان خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جسے خدا نے جنت کا نام دیا ہے، جسے خدا نے سکون کا نام دیا ہے۔ تو اس فیملی کی جو بنیاد ہے وہ ہم محبت کے کانسیپٹ پہ، سکون کے کانسیپٹ پہ، انڈرسٹینڈنگ کے کانسیپٹ پہ رکھے، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو غیر ضروری قسم کے مطالبات ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں اس سے گریز کرے، تاکہ وہ ان خاندان، ان بچوں کی آئندہ زندگی کو متاثر نہ کرے۔ جب شادی کا جشن ہوتا ہے یا شادی کی ہم تیاری کرتے ہیں یا شادی کا تہوار مناتے ہیں، بار بار اس بات کی اپیل کی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کو ہم اس بارے میں ریکویسٹ اور اپیل کریں کہ آپ اس بارے میں لیڈرشپ قائم کریں جماعت میں۔ سادگی جتنی زیادہ ہو سکے شادی بیاہ میں سادگی اپنائیں۔ آف کورس کچھ اخراجات ہوتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کی حالت کو دیکھیں، اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں، اور خود اپنا جائزہ لے کہ اس وقت ہماری عقل ہمیں کیا بتاتی ہے، اس وقت زمانے کے امام کی کیا ہدایت ہے، اور اس وقت ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کیا پروگرامز اور کیا ہدایت ہے۔ ہم ان رقم کو اس طرح رکھیں کہ آنے والے سالوں میں اس جوڑے کے لیے اور اس کے بعد ان کی اولاد کے لیے وہ پیسہ کام آئے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی شادی میں سادگی اپنائے۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں نے آج کل جماعت میں مثال قائم کی ہے، جنہوں نے کوئی بڑے پروگرامز نہیں کیے، کوئی بڑے ریسیپشن نہیں کیے۔ لوگ کہتے ہیں بھی ہم نہیں کریں گے، ہم سے پہلے والوں نے کیا ہے، یا فلان کر رہے ہیں، فلان نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ فلان کر رہا ہے اور فلان کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ فلان اگر کنویں میں جا کے گرتا ہے تو گرنے دیں اس کو، تو فلان شخص کنویں میں گیا اس لیے ساری قوم اس کو فالو نہیں کرے گی۔ خدا نے ہمیں بھی عقل دی، ہم اس معاملے میں خود اپنے لیڈر بنے اور ہم جماعت کے لیے مثال قائم کریں کہ ہمارے نوجوان کتنی بہترین قیادت جماعت کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کچھ بھی کریں گے لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگ خدا نے ان کو زبان دی ہے،
تو یہ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. آپ کھلائیں گے تو جو کچھ آپ نے کھلایا اس میں سے نقص نکالیں گے, اور اگر آپ نے نہیں کھلایا تو نہیں کھلانے کا نقص نکالیں گے. تو آپ بالآخر وہیں رہیں گے, اپنا خرچہ الگ سے ہوگا. تو جہاں تک ممکن ہو سکے سادگی اپنائیں. جماعت پر لوگوں پر یہ امپریشن قائم کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے. یہ ہر لحاظ سے ہمارے کانٹیکسٹ میں نقصان دہ ہے. لو پروفائل, جو مولانا نے فرمایا, لو پروفائل رکھیں, اس میں سے جو بچت کر سکتے ہیں ہمارے آنے والی زندگی میں ہمیں وہ چیزیں کام آئیں گی. شادی کا جوڑا خاص طور پر, یا کچھ ایسی چیزیں جو صرف اور صرف شادی کے دن کی یاد بن کے رہ جاتی ہے. ایک دن کے لیے پہننے کے لیے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا بنایا جاتا ہے, پھر وہ باقی ساری زندگی وہ دیکھنے کے واسطے ہوتا ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں یا تصویر میں اس کو دیکھتے ہیں, وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو انکیش بھی نہیں کروا سکتے, وہ آپ کے لیے کچھ رقم بھی پھر بعد میں وہ جوڑا نہیں لا سکتی. تو ہم اپنے عقل کا استعمال کریں کہ کیا یہ مناسب ہے ایسا کرنا, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اگر میں سادہ لباس میں یا ایک نارمل سے لباس میں یا کم خرچ والے لباس میں شادی کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو کیا اس سے میری شادی کے لائف پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا شادی کے جوڑے کا میرے خوشحال زندگی سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. بعض اوقات بچوں کا اس میں چوائس نہیں ہوتا ہے, پیرنٹس کا سے زیادہ ہوتا ہے. تو ذرا اس کی طرف توجہ دیں. اور دیکھیے, ہم ہمیشہ نیچرل بیوٹی کی بات کرتے ہیں. یہ نیچرل بیوٹی اٹ سیلف بولنے کی ضرورت نہیں. جب آپ نیچر کہتے ہیں تو اٹ سیلف بیوٹی ہے. نیچرل بیوٹی کہنے کی بھی ضرورت نہیں, نیچر اٹ سیلف بیوٹی ہے. اور نیچر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ سمپل ہے, وہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے. تو بعض چیزیں قدرت نے جس طرح رکھی ہے وہ سمپل ہے, اور سمپل جو ہے وہ سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے. تو جتنا ہم, جو ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, آپ سادہ زندگی گزاریں مگر عقلی طور پر انٹلیکچولی ہماری لائف اعلیٰ ہو. اب انفارچونیٹلی ہائی لیونگ ہو جاتی ہے اور تھنکنگ ہماری بہت معمولی رہ جاتی ہے. تو جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایجوکیشن لیتے ہیں, انٹلیکٹ کو پروگریس دیتے ہیں, ترقی دیتے ہیں, تو اس بیسس پر اپنے خاندگی کے بارے میں سوچیں. کچھ باتیں پریکٹیکل شادی کے لائف میں آنے سے پہلے والدین سے اور والدین کے حوالے سے. لڑکی کے جو والدین ہیں جب اپنے بیٹی کو وداع کرتے ہیں, اس کے شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں, تو پھر ان کی پوری توجہ اس بات پر ہو کہ اپنی بیٹی کا گھر آباد کریں, اپنی بیٹی کو خوشحال دیکھیں. ویسے ہر گھرانہ خوشحال ہوتا نہیں, ہماری کتنی بھی کوشش ہو پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1000 کوشش کے باوجود دو انسان کمپیٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں, اس کے اپنے اپنے نتائج نکلتے ہیں. مگر ہمارا کمٹمنٹ یہ ہو کہ ہمیں اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہے, اس کی خوشی دیکھے, اس کے سسرال کی خوشی دیکھے, اور کس طریقے سے آپ کی اولاد خوش رہ سکتی ہے, اس سے اپنی مرضی پہ اپنا گھر بنانے دے. جہاں تک ممکن ہو اپنی بیٹی کے گھروں میں کم سے کم انٹرفیئر کرے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا, آپ میں سے جو پروفیشنلز ہیں جو ان میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں شاید آپ کچھ حد تک مجھ سے اتفاق کریں گے. بہت دفعہ گھر ٹوٹنے کی وجہ پیرنٹس ہوتے ہیں یا آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہوتا ہے. میاں بیوی کے علاوہ تھرڈ یا فورتھ فورس جو ہوتے ہیں ان کا سے ہوتا ہے, ان کا پریشر ہوتا ہے جس کے تحت کوئی ایک فیصلہ کرنے پر کپلز مجبور ہوتے ہیں. اگر ہم ایک اصول پہ کام کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کی زندگی, خوشحال زندگی اچھی لگتی ہے, تو ہم ان کو فریلی اپنی زندگی گزارنے دیں, ان کا چوائس ان کے ساتھ رہنے دیں, اور ان کے ان تعلقات کو جتنا زیادہ مضبوط کرنے میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اس سے ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے. ہم ان کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اور لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ بھی اس خیال سے جائے کہ یہ میرا گھر ہے, اب مجھے یہاں رہنا ہے,
آف کورس والدین سب کو عزیز ہے، مگر اس کی پرائرٹی اس کا اپنا گھر ہو، اس کے شوہر کا گھر ہو، اور وہ یہ کوشش کرے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آؤٹ سائڈ ڈکٹیشن نہ لے تاکہ وہ فریلی اپنے گھر کو چلا سکے۔